بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. یہ سجدے کی آیت تھی. آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، یہ سورہ اعراف کا 24واں آخری رکوع اللہ کے فضل کرم سے تلاوت کیا گیا. گزشتہ ہفتے تقریباً آدھا رکوع آپ لوگوں نے سماعت فرمایا تھا اور ابھی اس کے آگے سورہ اعراف کی جو بقیہ آیتیں تھیں وہ تلاوت کی گئی. کتنی بہترین آیتیں گزری ہے یہ سورہ اعراف میں. اب یہاں پر یہ سب معاملات پچھلے ہفتے بیان ہوئے ہیں کہ شرک کیا چیز ہے، اس پر زور دیا گیا. اور شرک کی ایک مختصر سی بات جامع بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شرک وہ لوگ کرتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک جو اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں. بہت نکتے والی بات ہے. اگر اللہ میرے لیے کافی ہے تو مجھ کو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے. وہ جو کمزور لوگ ہیں یا جو اللہ کو معاذ اللہ کمزور سمجھتے ہیں وہ ادھر ادھر جاتے ہیں. یہ ہے شرک. اور اس شرک کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ معاف نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہی نہیں تا وقت کیا کہ وہ توبہ کر کے اپنی روش کو سدھار لے، ورنہ ایسے نہ گیا تو وہ ناکام ہو گیا، اس دنیا سے گیا.
میں وہ جہنم میں جائے گا مشرک. یہ جتنے بھی بہت خوش ہو رہے ہیں شرک کر کر کے، ہندو تو کافر ہی ہے یار، اور ساتھ میں مشرک بھی ہے وہ، مگر ہمارے مسلمان تو اپنے آپ کو تو بڑا موحد توحید پرست سمجھ رہے ہیں. بیچارے اتنے دھوکے میں ہیں، اور یہ مولوی قرآن شاید پڑھتا نہیں ہے، ان کو آتا ہی نہیں. واللہ عالم کے سوال جس کی بنا پر یہ قوم شرک میں ڈوبی ہے، اور کہاں لے جا رہے ہیں اور خود جا رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں. جذبات، جوش، کھوکھلے نعرے، یہ سب کر کے وہ سمجھ رہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. تو مشرک سمجھتا ہے کہ اللہ میرے لیے ناکافی، اسی لیے تو دوسروں کے پاس جاتا ہے نا. اور جو موحد ہے، توحید پرست ہے، دنیا کی مثال یہ سمجھ لو کہ اگر بھولو پہلوان میرے ساتھ ہے تو میرے کو چٹو مٹو کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کے حساب کی ایک مثال دی تو وہ تو اللہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، انتہائی پاورفل ہے، جس کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے، ناکافی الفاظ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو معلوم ہے کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جس کے لیے اللہ معاذ اللہ قادر نہیں ہے وہ دوسروں کے پاس جاتے رہتا ہے. یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں تو انشاءاللہ اپنی توحید اللہ کے فضل و کرم سے قائم رہے، آباد رہے. اور دنیا میں اگر آدمی توحید پر گامزن رہے گا تو انشاءاللہ آخرت میں وہ سرخرو ہوگا، اللہ اسے کامیاب کرے. ذہن میں رکھتے ہوئے پریمبل مختصر سی تمہید ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کا درس آپ سماعت فرمائیں. اتنا سب ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو بلا رہے ہیں قرآن کی طرف. اللہ نے فرمایا پچھلے ہفتے آیت میں دیکھا آپ نے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ. اللہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کو بلاؤ ہدایت کی طرف تو لا یتبعوکم، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں. لاکھ بلاتے رہو مگر وہ نہیں مانیں، تو برابر ہے آپ کے لیے، آپ بلاؤ یا خاموش رہو، چپ رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جس کو بار بار دعوت دی جا چکی ہے، ایک بار، دو بار، 10 بار، اب کتنی بار دعوت دے گا؟ ہر سفید تو ان کو یاد دلاؤ، پھر میں اب بھی آیا، میں یہاں پر ہوں. جزاک اللہ، تھوڑا آگے آئیے. آپ پیچھے جو کھڑے آ جاؤ مشتاق اندر، دوسرے باہر کھڑے ہوں گے، آ جاؤ بھیج دے اندر بھائی، سب آرام سے آ جاؤ اور بڑے غور سے سنو اللہ کا کلام، بہت مزہ آئے گا. اور صحیح راستہ قرآن ہم کو بتاتا ہے. پیارے ساتھیوں، قرآن کو غور سے سنو، یہی تم کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا اللہ کے فضل و کرم سے. بے توجہی سے قرآن نہ سننا پیارو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بہت ہو گیا، کتنا آپ بلائیں گے. بڑی تسلی دی اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں سے رکو دے آپ خاص کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خذ العفو، خذ مانے پکڑنا، عفو مانے درگزر کرنا، تو تم درگزر اختیار کرو. کس چیز کو پکڑ لو؟ اللہ نے فرمایا ایک بات کہ تم درگزر کرو. یہ عادت شریفہ اپنے اندر پیدا کر لیں آدمی کہ کتنا ہی بڑا معاملہ ہو جائے ذرا صبر کر لے، صبر میں بڑی طاقت ہے. اور پھر کیا کریں؟ درگزر کر کے بتاؤ یار خس کم یہاں پا ٹالنے کی عادت کرو. خذ العفو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کریں، یہ کام سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. کچھ بھی معاملہ ہونے دو، اپنے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم درگزر کریں. سامنے نادان ہے، سمجھتا نہیں. اور پھر دوسرا کام اسی آیت میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ دوسروں کو منہ نہیں لگاتا، وہ اپنی چنندہ بندوں کو نبی اور رسول سے کلام کرتا ہے. اور پھر ایسا کلام کرتا ہے کہ سمجھاتا ہے کہ ایک بات تم درگزر کرنے کی عادت کرو. اب ہم سے تم سے تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا، ڈائریکٹ اپنے رسول سے فرما رہا. اور رسول کو کیا کام دیا اللہ تعالیٰ نے؟ واللہ ہے کام دیا رسول کو کہ تم ہمارے قرآن کو پہنچا دو. اور جب حد ہو جائے تو پھر خذ العفو، تو تم درگزر کرو. اور دوسرا کام وامر بالعرف، حکم دو معروف کا، بھلائی. کیا کرو؟ جب بھی تمہارے منہ سے نکلے کوئی مانے نہ مانے کھلس دلائے وہاں کے آئے گالی، تو تمہارا کام یہ ہے معامر بالعرف، تم حکم دو. ریکویسٹ کرتے مت ملو، بھائی ایسا مت کرنا، بھائی آنا، بھائی یہ کرنا، بھائی نماز پڑھنا. اگر تم میں دم ہے، یہ کیا لگا ہے چھچورا کام؟ تیری ماں بہن نہیں ہے راستے پہ کھڑے رہ کے بد کلامی تو کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے. حکم دو، وہ حکم تمہارا بھلائی کا ہوگا. یعنی ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ درگزر کرے اور اس کے بعد بھلائی کا حکم دے. اب آپ سوچیں کہ اگر سب مسلمان ایسے کرنے لگ جاؤ تو معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے گا. ہر عورت، بچے، مظلوم سب محفوظ ہو جائیں گے اگر سب یہ کام کرنے لگے جو اللہ بتا رہا. اور تیسری بات اللہ نے فرمائی وہ عارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. کیا کرو؟ بہت جاہل تم کو ملیں گے. اور ایک کمال کی بات سنیے گا، جاہل کا اطلاعات پڑھے لکھوں پر ہی ہوتا ہے. جاہل کا اطلاع، تو یہ بات یہودی تھے اس زمانے میں سامنے، اور یہودی بڑے پڑھے لکھے تھے، پہلے سے چلے آ رہے. ان کے ہاں بہت ایسا کوئی دور نہیں گزرا کہ جب کوئی نبی یا کوئی رسول موجود نہ ہو. یہ ایسا کوئی دور نہیں گزرا کہ کوئی نبی یا رسول نہ ہو. بنی اسرائیل کا دور عیسیٰ علیہ السلام تک کبھی خالی نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام چلے آ رہے ہیں ساتھ میں، اور یہاں پر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ادھر یحییٰ علیہ السلام، یہ بھی جوڑا آخر کا. تو کوئی دور بنی اسرائیل کا خالی نہیں گزرا. تو پھر ان کے پاس کتابیں بھی آئے، صحیفے بھی آئے،
ایجوکیٹڈ تھے وہ لوگ, پڑھے لکھے تھے, اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور اس کے بعد کرسچن, وہ اگلے ہفتے کے رکوع میں سنو گے آپ, جو افضال قریشی صاحب کی فرمائش بہت دن سے پینڈنگ پڑی ہے. دوسرا ان کا نمبر ہی نہیں آ رہا تھا, بیچ میں اظہر صاحب آ گئے یہ رکوع لے کر, تو ان کا رکوع پینڈنگ رہ جاتا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ سے دعا مجھ سے کہا ہے, بہترین رکوع سننے جیسا ہے. اور یہ جو مسجد کے ٹرسٹی ہے نا, خاص کر کے یہ سنیں کہ کیا کر رہے ہو اور ان کو کیا کرنا چاہیے. بہرحال یہاں پر دیکھیں گے کہ جاہل کا اطلاع پڑھے لکھوں پر ہوتا تھا, وہ اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے تھے یہودی لوگ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ عارض, اور منہ موڑ لو, منہ پھیر لو, عن الجاہلین, وہ جاہلوں سے. اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے, ان کے بات اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور سب نبی اور رسول کے بعد آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, جن کی پیشن گوئیاں خود بائبل میں موجود ہے, وائد میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں, مگر ضد کے کارن, ضد کی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے نہ دے رہے, اور اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھتے تھے, اور ایک ایک سوال لا کے شرارتاً کھڑے کر دیتے. اور وہ جو مکہ کے کافر تھے, قرآن نے ان کے لیے آگے کہا ہے, وہ جو کافر تھے ان کو الٹا سیدھا سکھاتے تھے کہ یہ پوچھو یہ پوچھو. جیسے ہمارے یہاں بھی تم دیکھیں گے روڈ پر, اچھا بہت وہ قرآن بیان کر رہے نا, ہمارے بھی 2-3 سوال ہے, ارے بیٹھ تو صحیح, آ کے بھاگ گیا نا, کدھر ہے وہ, ہر ٹائم میں ڈھونڈتے آتا ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہمارے سوال ہے, تو ادھر آ تو صحیح, کریں گے سوال جواب بھی انشاءاللہ. خالی شرارتی. تو وہ یہودی اتنے شرارتی تھے کہ مکہ کے کافروں کو الٹا سیدھا سکھاتے تھے, یہ پوچھو یہ پوچھو, انگلی کرتے رہتے. اس ٹائپ کے لوگ اپنے یہاں بھی بہت ہے. تو ایسا معاملہ چل رہا تھا, تو اللہ نے فرمایا یہ تیسری بات, وارث عن الجاہلین, اور ایسے جاہلوں سے تم وہ پھیر لو, کیا بھائی تو اپنا کام کر لیا, زبردستی کے جھگڑے کا آئیے. اور اللہ جس کو ہدایت نہ دے, رسول کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے دے, اور جب رسول نہ دے سکے تو یہ چٹو مٹو, اس کا ہندوستان ہے اس کا ہندوستان ہے, اور مسلمان مار کھا رہا ہے, کائے کا ہندوستان ہے یار, اس کا سکہ چلتا ہے اس کا سکہ چلتا ہے, کدھر چلتا ہے؟ سب فیک چھاپ باتیں, سب جھوٹی بات, ایسے معاملات چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جاہلوں سے آپ کیا کرو, بات سمجھ میں آئی بھائی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سکھایا جا رہا ہے. مخاطب رسول ہے, پیچھے پردے میں پوری قوم پڑی, تو ہم کو سیکھنا چاہیے کہ ہم درگزر کی عادت کریں, بھلائیوں کا حکم دے, اور تیسری بات جاہلوں سے اعراض کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ سب آپ کر لو گے تو ایک بات پیدا ہو جائے گی, وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ. جیسے آپ یہ سب عمل کرنے لگو گے, شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا اللہ سے وعدہ لے کر, 3 اینڈ تک آخری تک وہ بھی ہے, وہ بھی بیٹھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اما, اور اگر
ينزغنك من الشیطان، اگر تمہیں شیطان تمہارے انگلی کرتا ہے نا پیچھے سے، وہ شیطان کرتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر شیطان تمہیں اکسائے، اکساتا ہے نا ہم کو، اس لیے کہ وہ ہمارے خون میں سرایت کرتا ہے، دوڑتا ہے خون کے ساتھ، اللہ نے بہت طاقت دی اس کو، تو پھر اگر وہ تمہیں اکسائے کسی بات پر، نصبن کا ہے کہ کوئی چھیڑ نکالے، کیا کہے، وہ تمہیں اکسائے کوئی چھیڑ پر، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا۔ اللہ نے اس کا توڑ کیا بتایا، اگر وہ ایسا وار کرے اکساوے تو پھر کس کی پناہ میں آنا چاہیے بچنا کے لیے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جا۔ اور اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ پیچھے سے اس نے میرے کو گرا دیا، دھوکہ دے رہا ہے، الجھا دیا، میرے کو جھگڑے میں لگا دیا، گھمنڈ میں لگا دیا، 50 قسم کے وہ وار کرتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا۔ فوراً سمجھ لے اس لیے کہ انہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے خاتمے پر اپنی 2 صفات حمیدہ یہاں پر لگا کے بیان کیے، سمجھائی۔ اللہ کی پناہ میں کیسے آ جائے، تو بول دو اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہ سمیع، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، تم دل میں آہستہ سے کہو یا زور سے کہو، انہ سمیع، کہ بے شک اللہ سننے والا ہے، اور پھر کیا ہے، علیم ہے کہ میرے بندے نے مجھ کو پکارا، اللہ جانتا ہے، آہستہ سے بھی پکار لے تو اللہ جانتا ہے۔ 2 صفات حمیدہ لگا کر یہ بات اللہ نے فرمائی کہ بندے تو میری پناہ میں تو آ جا، یاد کر میرے ان فرامین کو جو قرآن میں نے بیان کیے ہیں بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کی پناہ میں آ جا، انہ سمیع علیم۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے، ہے نا ڈرنے والے اللہ سے، سبھی تھوڑی سرکش ہو گئے، اور زیادہ تر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور بول بچن میں ایک بات سناتا ہوں اپنے مسلمانوں کو، چل جا میں اللہ کے سوا کسی سے، یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں؟ سنی ہے کہ نہیں؟ بہت دیر شانے لوگ کیا بولیں گے، چلے جا میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، حالانکہ سب سے بڑا بزدل وہی رہتا ہے، وہ سب سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، خالی منہ میں بس آیا پڑھ دیا اور آگے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ایسا حال ہے کہ نہیں بولے یہ اللہ سے ڈرنے والے؟ چلے بھائی آ جانا اندر، اجت کرنے سے کیا حاصل؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے، اذا مسہم، جب پہنچتا ہے ان کو، طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، جو لوگ
से डरते हैं। अरे वो पलीत को क्या समझाएगा, वो शैतान क्या हराएगा और क्या जिताएगा। जो पलीत है, बेनमाजी है, सट्टेबाज है, सूदखोर है, इसको शैतान पीछे लग के क्या करेगा। शैतान किसको लेगा घेरे में, जो भलाई का हुक्म देगा, जो अच्छा काम करता है। एक मौलाना साहब बहुत थके आ रहे थे, एक बिल्डिंग थी, बहुत थक हार के आए तो वो बिल्डिंग अधूरी पड़ी थी, तो वो बोले जरा यहाँ सुस्ता लेता हूँ, आधी बिल्डिंग में आधी अधूरी बिल्डिंग थी। वो लेट गया अपना गमछा बिछा कर मौलाना साहब। अब क्या है, तो एक उससे बड़ी बुजुर्ग हस्ती है, बड़ी दाढ़ी मुकद्दा और मुशर्रा आया और इनको उठा दिया। अरे बोला हजरत उठो 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 उठो, बिल्डिंग गिरने वाली है। तो वो भी मौलाना हड़बड़ा के उठे और बाप करके बाहर आ गए, बिल्डिंग गिर गई। मौलाना के तो होश ठिकाने गए, बाप अभी सोते रहता तो लादे गिरते सीमेंट के और मेरा काम हो जाता था। अरे बोले हजरत बहुत अच्छा काम किया आपने, आप है कौन। अरे बोले वो सब जाने दे यार, मैं कौन हूं, इससे क्या, तेरा तो काम हो गया ना, बच गया ना। नहीं बोले हजरत बताओ ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो बोले मैं शैतान हूं। क्या हो, मैं शैतान हूं। तो मौलवी साहब ने बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बोले देखे ना, ये हो तुम इंसान, मैं तुम्हारे साथ भलाई करूं और तुम जो है कि मेरे बलावल पढ़ो, ये है इंसान, अब क्या भलाई करना। तो उन्होंने कहा कि हजरत आपका काम तो बढ़ता है, मैं तो अभी लग जाता था, मेरा काम हो जाता था, आपने बचाया। अरे बोले जाने देना यार, क्या बोलता है, जाने देना यार। नहीं बोले हजरत बता देना क्यों बचाया। बोले भाई तू मरता तू शहीद हो जाता। क्या हो जाता, तू शहीद हो जाता, अब तेरा मकाम तो बढ़ जाता था। और मुझको ये कब गवा रहा है कि तू शहीद हो जाए, अब तू जिंदा है ना, तो मौलवी तू और मैं कभी न कभी तेरे को पटकी दूंगा। ये है इंसान और ये है शैतान। आदमी को बहुत होश में रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना तक़व, बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं, मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, तो शैतान की तरफ से जो पहुंचता है उनको वसवसा, शैतान ही सब करता है ना, वसवसे डालता है। और वो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान हमारा खुला दुश्मन है, उससे तवक्कुल भलाई क्यों नहीं रखना चाहिए। तो हमको हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए। और जब अल्लाह ने फरमाया कि कोई वसवसा शैतान की तरफ से तुझको पहुंचे तो तज़क्करू, तो तुम याद करो अल्लाह को। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो फौरन वो देख लेते। कौन, वो जो है अल्लाह से डरने वाले। अगर शैतान की कोई चाल आती है तो उनकी समझ में अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है। तो हमेशा इंसान को काटकोली में फ्रेमवर्क में रहना चाहिए, यानी मुस्लिम बनकर अमलन जिंदगी गुजारना चाहिए। तो वो उनको अल्लाह सुझा देता है, दिखा देता है कि होशियार हो जा, यहाँ पे तू होता खा रहा। और बसा औकात ऐसा होता है कि अपन कहीं गिरने वाले होते और अल्लाह ने बचा दिया था, ये गुनाह से अपन बच गए। फिर अल्लाह फरमाता है वो इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युबसिरून, वो इख्वानुहुम और उनके भाई बहन शैतान के खींचते हैं। क्या करते हैं, यमुद्दूनहुम, वो
کھینچتے ہیں ان کو فی الغی گمراہی، ثم لا یبصرون، اور وہ اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہوا۔ شیطان کے بھائی بہن جو ہے نا، ارے آنا یار، ابھی سب پڑھ لینا عشاء عشاء، ذرا بیٹھے ہی ہیں یار، تھوڑا گپے ماریں گے، اور یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، محفل سجی ہے، قرآن کی باتیں کرنے والے غائب فالتو باتوں میں لگے ہوئے، اور کیا میرا کام تھا اور میں اب بھی آیا، تو آتے رہے بیٹا۔ تو یہ جو بھی معاملات ہے نا، اس کے لیے ہم کو بہت ہوشیار رہنا چاہے گا، اس لیے کہ وہ اخوانہم، اور ان کے بھائی بہن، یمدونہم، وہ کھینچتے ہیں ان کو فی الغی گمراہی میں، ثم لا یبصرون، اور وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے، کیسا نہ کیسا لے کے بیٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے یار، نکالنا کیا جگہ 7-8 کھیل لیں گے بغیر شرط کے، بغیر پیسے کے، 7-8 میں تو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ ارے ہمارا لگا بھی ہنستے دھکے پہ گاڑی لگ جاتی۔ تو بہت ہوشیار ہونا چاہیے ہم کو ایسے دوستوں سے۔ دوست کیسے ہونا چاہیے؟ صالح، اچھے، اللہ اور رسول کی آخرت کی بات کرنے والے دوست چاہیے، یہ گپے مار کے بٹھانے والے، اور جس محفل میں اللہ اور رسول اور آخرت نہ رہے، پھر وہ بھی کوئی محفل ہے یار، وہ بربادی کی محفل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اشْتَرَيْتَهَا، اور جب تم نہ لاؤ کوئی آیت کا مطلب نشانی، آیت کا مطلب معجزہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم نہ لاؤ کوئی نشانی تو کہتے ہیں لولا اشتريتها، کیوں نہیں اس نے کر دیا، یعنی یہ معجزہ خود کیوں نہیں دکھاتا۔ رسول سے یہ مطالبات کرتے تھے کہ تم ہم کو معجزے دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جس نے بھی معجزہ دکھانے کے لیے کہا یا مانگا، اس نے کبھی ایمان نہیں لایا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں معجزہ کو یہ دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون سوال وہ رسول سے کر رہے، جواب کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، صرف میں پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے مالک کی طرف سے، میرے ربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے کہ میرا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ مولوی اسٹیج میں بیٹھ کے کچھ بھی بکواس کرتے رہتا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا گھر میں سے، وہ ایک صاحب یہاں مسجد ہے کون سی کیا مان، اس میں وہ خطبے میں پورا اعلیٰ حضرت سے اس نے خطبہ ختم کر دیا، پورا خطبہ اعلیٰ حضرت پہ۔ آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہو، آوازیں آ رہی روڈ پہ بھی، وہاں پہ آ رہی ہوگی مسجد، پورا اعلیٰ حضرت کون ہے اس پہ پورا واز اس نے ختم کر دیا کہ وہ اتنے بڑے تھے تعریف سے تھکتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ جن کی 18 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، تم ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، تم اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ ارے ساتھ کہاں ہو تو اکیلے کھا گیا اعلیٰ حضرت کو لے کے، کہاں اللہ کہاں رسول کہاں سادھیوں کے نام، کچھ نہیں۔ اللہ کا نام صرف مسجد میں ہونا چاہیے۔ تو ایسا حال ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، کیا حال ہونے والا ہے یہ سننے والوں کا، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور ان کا تو حال ایسا برا ہوگا
کہ منہ پھوڑتے لے جائیں گے فرشتے دیکھنا انشاءاللہ، یہ اگر نہیں سن لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میں پیروی کرتا ہوں، کس کی پیروی کرتا ہوں؟ جو میری طرف اوپر سے آتی ہے جبریل علیہ السلام لیتے ہیں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، کس کی طرف سے؟ اور رب کہاں ہے؟ اللہ ہے کہ میرے مالک کی طرف سے۔ رسول کا مالک کون؟ اور ہم سب کا مالک کون؟ تو میرے پروردگار کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، ھذا یہ قرآن، کیا فرمایا اللہ نے؟ ھذا یہ اشارتاً بات کہی جا رہی ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن بصائر ہے، سوچ کی باتیں کرنے والا یہ قرآن۔ اور بصائر کے معنی کیا ہے؟ آنکھیں کھول دینے والا۔ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں قرآن سے ان کی آنکھیں کھل جائے گی اور وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کون سی کھائی میں گرنے جا رہا ہوں اور کون مجھ کو گرا رہا۔ تو ھذا بصائر من ربکم، یہ آنکھیں کھول دینے والی چیز ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے مالک کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا وہ ہدیٰ، اور کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا ہمارے پاس ہو تو وہ دنیا کے عوض ہدایت دینا قبول کرے گا۔ ہدایت اتنی مہنگی چیز ہے، سمجھانا یہ ہے تو لوگ اس کو چنا کرمرا سمجھ لیں۔ ہدایت اتنا بڑا انمول خزانہ ہے جس کو ساری دنیا کی دولت ہو تو بھی خرید، اس لیے کہ اللہ ہدایت نہ دے تو پھر کوئی ہدایت کا دینے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہدایت کی کتاب ہے، وہ رحمت لقوم یؤمنون، اور کیا ہے یہ؟ رحمت۔ اب رحمت کو کیسا سمجھا رہے بتاؤ؟ بار بار بولتے ہیں نا اللہ کی رحمت کی، ارے تھوڑا اس کو بھی سمجھیں گے، مزہ آتا ہے۔ رحمت کیا چیز ہے؟ آدمی دھوپ میں بہت پریشان چلچلاتی دھوپ میں آتا ہے، اور ابھی گرمی کا مہینہ آئے گا اور ابھی بھی گرم ہو رہا ہے، یہ پانی کیا نہیں لگا، ہو رہا ہے نا گرم۔ اگر گرمی میں وہ آتا ہے اور اس کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی نہیں شربت مل جاتا ہے تو کیا کہنے اس کا دل اندر سے کیسا ہوگا؟ یہ ایک رحمت کا چھوٹا سا نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اللہ کی جس کو رحمت حاصل ہو جائے تو اس کی زندگی سرشار ہو جائے، راحت ہی راحت، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، دنیا میں اس کو جنت دکھنے لگ جائے اگر اللہ اپنی رحمت کی چادر ہم سب پہ اڑا دے۔ یہ ہے وہ رحمت۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قوم یؤمنون، یہ جو ہے ہدایت اور رحمت کس کے حصے میں؟ سب کے حصے میں نہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ایمان والا جو نہیں ہے ان کو یہ ہدایت کا مزہ اور رحمت کا مزہ چکھنے کو بھی نہیں ملے گا، حاصل ہونا تو دور کی بات۔ تو بھائی حاصل کرنا ہے کہ نہیں اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے، اللہ کی ہدایت، اور ہدایت صرف قرآن میں ہے اور اللہ کے قبضے قدرت میں ہے ہدایت۔ جب رسول نہیں دے سکتے تو ہما شما ہماری تمہاری کیا ہستی ہے یار؟
پھینک رہا ہے اسٹیج پر موجود کچھ کے کچھ صحابہ اکرام کو رسول بنانے پہ تلا ہوا ہے اور رسول کو معاذ اللہ خدا بنانے پر تلا ہوا ہے. دیکھ لو ایسے ہی حال ہے, یہ مشرکوں کا ایسا ہی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں, ایمان والوں کے لیے. آگے دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے وہ عزت بولی اور قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بہت زبردست آیت ہے. اللہ نے فرمایا وہ عزت بولی اور قرآن, اور جب قرآن پڑھا جائے کیا ہو, اور جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا له, تو تم اس کو توجہ سے سنو. قرآن کو ایسا الٹک مت کرو. ابھی تم دیکھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, اس کو اور سے سنو, توجہ سے سنو. مگر ناخواندہ مولوی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور باہر پبلک کیا کر رہی ہے, قرآن کہتا ہے کہ غور سے سننا, اور پبلک کو کیا کرے, سب کو گناہ میں ڈال دی. کوئی ہوٹل میں بات چیت کر رہا ہے, کوئی روڈ پہ بات چیت کر رہا ہے. کہاں احترام رہ گیا قرآن کا؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ قرآن تو محفلوں میں جب پڑھا جائے گا, واز میں پڑھا جائے گا, مسجد میں پڑھا جائے گا, تو یہ لگا دیے تم نے اور ہوٹل میں بج رہی ہے کیسے, اور وہ بیٹھ کے چھٹے سے دن رہا ہے اور قرآن کی آواز آیتیں چل رہی. یہ حال قوم نے قرآن کا کر کے رکھی. تو یہ مسلمان کیسے ترقی کرے گا یار؟ مار ہی کھائے گا, فلائی نہیں ہوگا. ہر طرف لاچ جوتے کھائے جا رہے ہیں. انہیں سے روڈ پہ مار رہی ہے نماز پڑھنے والوں. ایک زمانہ تھا کہ پولیس سے ادب سے کھڑے ہوتے تھے, ہم نے دیکھا ارے یہ نمازی آدمی, ارے پڑھنے دو اس کو نماز. آج مار مار کے گھرکس نکال رہے. تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو توجہ سے سنو. کیا کرو؟ توجہ سے سنو اس کو. وانصتوا, اور چپ رہو. یہاں ہے وہ خاموش رہو. تم قرآن کے سامنے قرآن بھی چل رہا ہے, تمہاری ٹیٹیں بھی چل رہی ہے, یہ مت کرو. وانصتوا, اور تم چپ رہو. لعلکم ترحمون, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی قرآن وہ چیزیں اس باریکی کو, آیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. سمجھے کہ اللہ کیا کرے گا, تم پر رحم کر دے گا کہ یہ میرا کلام بڑے غور سے سن رہا ہے, بادر سن رہا ہے, غور سے سن رہا ہے, تو اس کی برکت سے شاید تم کو نواز دے گا, تم پر رحم کیا جائے. تو بہت احترام کرنا دوست. قرآن خاموشی سے سن لو, ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور وہ بندے کو نواز دے, رحم کر. یہ ہے وہ آیت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اور تم یاد کرو کس کو, رب کا, اپنے مالک. اللہ نے کیا کہا کہ تم مجھ کو یاد کرو. فی نفسی کا, ادھر اپنے دل میں. یہ ڈرامے بازی چھوڑ تسبیح لے کے بیٹھا ہے, ساری دنیا گھر کھو رہی ہے, انہیں دے تو بس تسبیح پکڑ کے بیٹھ, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے.
تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور تو اپنے مالک کو، اپنے کھلانے پلانے والے پروردگار کو یاد کر اپنے دل دل میں یاد کر، وہ تضرع اور وہ خیفت، تضرع عاجزی سے، دل گلا کر، لوگوں میں تو بیٹھا ہے مگر تیرا دل اللہ اللہ کے ذکر میں ماہو ہے، مصروف ہے، اور عاجزی کر رہا ہے تو اللہ بچا لے بچا لے بچا لے، یہ سب باتیں تضرع خیفت، اور ڈرتے ڈرتے، دونوں والجہر من القول، بغیر بلند آواز کے، کیا بات اور کلیئر کر دیا اللہ نے کوئی تجھ کو اللہ 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 ایک شور چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، یہ بھی ذرا ضروری ہے، ایک پیر صاحب تھے، اپنے اس میں شروع تھے اللہ اللہ اللہ، مگر اس دن وہ نہیں جو تھی 100 روپئے کی پھینک کے آئے ہوئے تھے، اب باہر اتارنا پڑا میرے جیسے چپل محفل کے، تو اب وہ صوفی صاحب کیا بولتے 5 روپئے کی 100 روپئے کی لالم دلیا کہاں گئی، اللہ اللہ اللہ، تو ان کا مرید تھا شیانہ، ذکر خدا میں فکر نہ کریے، کمر سے بن گئی اللہ اللہ، ان کو بولا یار تیرے دل میں تو ابھی یہ سب گھسا ہوا، تو اللہ کو یاد کر، کیسے یاد کر، خاموشی سے، بغیر بلند آواز کے، اتنا کلیئر کیا اللہ نے، اور پھر بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ کو یاد کر، جب مصروف ہوتا ہے آدمی نیند میں، صبح ہے نا مستغرق نیند ہوتا ہے آدمی، اس وقت اللہ نے کہا کہ تو اللہ کو یاد کرو خاموشی سے، تیرے بچے سو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے ہیں، تو اپنا اٹھ کے خاموشی سے تہجد پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھ لے، سنت پڑھ لے، نفل پڑھ لے، کیا کرنا سب کرتے، مگر خاموشی سے۔ اور پھر شام کو، شام کا وقت ایسا ہے کہ آدمی خود مصروف ہے، بہت بزی ہے، اور وہ بازار کا وقت ہے، اس وقت آدمی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ڈیوٹی پر جا رہے، ڈیوٹی سے لوگ آ رہے، بازار خرید رہے، اور بازار شیطان کا احساس ضرورت ہے، تو بازار کو جا کے بازار میں تو کرنا ضرورت پیدا، گیا آم لانے سے جو لے لوں جو لے لوں، پورا مال خرید لے گا، کہ مال نے تو اور انسان کو برباد کر دیا، ایک چیز لے جاتا ہے 10 چیز کو دیکھ کے نہیں چاہتا، تو جیب کا دھیان نہیں رہتا، وہ کٹ جاتی ہے۔ تو بہت زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ بتاتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، کیسا؟ دل میں خاموشی سے، بغیر بلند آواز کے، اور بڑا تکن من الغافلین، اور تم بے خبروں میں سے مت ہو جانا، ایسے زندگی مت گزارو کہ آئے ایسے چلے گئے ایسے، بے خبر، تجھ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، رسول کیا ہے، تجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے، بے خبروں کی طرح زندگی، باخبر رہ تو صبح کے وقت نماز پڑھ، عصر کے وقت نماز پڑھ، مغرب کے وقت نماز پڑھ، اور پھر ذکر و اذکار بھی تو کر اللہ سے، جو ذکر تو چاہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو خاموشی سے ذکر کر، اپنا مال کماتے رہے اور ایک دن میں ڈالتے رہے، جمع کرتے رہے، یہ پھر ایک دن توڑے گی، اور پھر تو نکالے گا مال تو رہے، اتنا اللہ کا فضل سے ہو گیا، یہ ہے وہ چیز۔ تو قرآن پاک کیا کیا پیاری باتیں سکھاتا ہے، ہم کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ یہ سننے والوں سے پہلے مجھ کو کہنے والے کو توفیق دے، اور میری غلطیوں کو معاف فرما جو میں کہوں، اور سننے والوں کی غلطیوں کو معاف فرما جو وہ سنے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخش دے ہم کو،
ہمارے ماں باپ کو ہم عاجز بندے ہیں تیرے، تو اللہ نے سکھایا کہ ہم صبح اور شام اللہ کا ذکر بجائے بکواس کے اللہ کو دل میں یاد کرتے رہے خاموشی سے۔ اور صاحب آخری آیت سماعت فرما، آخری آیت اس رکوع کی سورہ اعراف، آخری رکوع آخری آیت، ٹھیک ہے ادھر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک ہی چیز تکبر کو توڑتی ہے، وہ سر نیاز اللہ کے سامنے خم کر چھپا دے۔ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین، بے شک جو لوگ عند ربک، تیرے مالک کے پاس ہے، اور وہ جو اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے یہاں، ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ تیرے پروردگار کے پاس ہے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، کیسے؟ ان عبادتی، اپنی عبادت میں، اپنی عبادت سے وہ گھمنڈ، یا تو 2 رکعت 4 رکعت 8 دن پڑھ کے آیا تو کسی دن کرتا اور باہر نمازی صاحب، یہ سب سے ہم کو اللہ بچا دے گا۔ یہ سب ہو رہا ہے، پریکٹیکل باتیں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ تیرے پروردگار کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتی، تو وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وہ یسبحونہ، اور وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے قریب کون ہے؟ فرشتے، مقرب فرشتے، اور وہ بندے جو اللہ کو عزیز ہے، جو اللہ کو مقرب ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے گزاری، وہ بندے اللہ کے قریب ہے، اور پھر وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ یسبحونہ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں لہو، اس کی، یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، اور وہ بس تو اللہ کو سجدہ پسند، اور ایک ہی لفظ سجدے پر کامیابی کی دلیل، دنیا میں سجدہ مسلمان جو ہوگا وہ کسی کے آگے نہیں کرے گا، ورنہ کوئی تھوڑا کے آگے دگڑت کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، کوئی کھنڈوبا کے آگے، کوئی رام جی کے آگے، میری پرسنل دشمنی نہیں ہے، ہندو بھائی بھی اس کو سن کر انشاءاللہ یہ قرآن کے قریب آئیں گے تو وہ بھی ایمان سے سرفراز ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ادھر ادھر مورتیوں کے سامنے، جھاڑ کے سامنے، چوہے کے سامنے، بندر کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، بات سجدے کی ہے، اور پھر وہاں سے ہٹ کر کوئی تعظیمی سجدہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تعظیمی سجدہ۔ ایک ہیرا گاؤں سے ایک صحابی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ذرا جھکنے لگے تو آپ نے منع کر دیا، یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہمارے چھوٹے پتے کے سامنے احتراماً جھکتے ہیں۔ آپ نے سب ڈانٹ کر منع فرمایا کہ اگر سجدہ روا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ بیوی اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، کسی کو سجدہ، اور جو سجدے کر رہے ہیں یار اس کے آگے، تو وہ جو آڑے لیتے ہوئے ہیں، نہیں یہ تو تقریبی سجدہ ہے، کیا الفاظ لاتے بابا، یہ تو تعظیمی سجدہ ہے، نہیں یہ تو قدم بوسی ہے، ایسے ایسے الفاظ کہ آدمی چکر کھا کے گر جائے۔ یہ جتنے بھی ادھر ادھر سجدے کرنے والے ہیں نا، سب غارت ہوئیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے،
بس وہی لوگ جنت میں جائیں گے. لاسٹ پوائنٹ ہے یہ, وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو صرف اللہ کو سجدہ کرے, وہی جنت میں جائیں. بس باقی تو ادھر والے کیسا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ تبارک تعالیٰ, جو ہم نے کہا سنا یہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے معاف فرما. اے اللہ تجھ سے امیدیں لے کے بیٹھے ہیں. اللہ بخش دے ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہماری قوم کو, مومنات مسلمات کو. اللہ تیری جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نواز. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.